ڈالا جائے، تم ایسی رائے اختیار نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے۔ آئیے پہلے ایک دو حدیث سن لے کہ جہنم کیا چیز ہے اور جہنم کا عذاب کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ذرا جہنم کو سن لے، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ اپنے سچے نبی کا فرمان ہے۔ جس نبی کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے یوم قیامت مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے اسلام کی حقانیت کو مانا، وہی رسول اعظم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، جہنم کی آگ کا حال یہ ہے، جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے تو پہاڑ پگھلتے ہوئے نظر آئے، پہاڑ پگھل جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اور سیدہ فاطمہ کی کنیزیں، خواتین اسلام بھی موجود ہیں، میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائے کہاں اپنا کمزور سا جسم جو مکھی اور مچھر کے ڈنک سے بھی بے چین ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اپنے جسم کی کمزوری کا عالم یہ ہے اگر مچھر ڈنک مارے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مکھی چلے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، چوہے اور چھپکلی کو دیکھ کر کے ہمیں ڈر لگتا ہے، چھوٹا سا کیڑا کاٹ لے تو ہم دن بھر بے چینی کے ساتھ کھجاتے نظر آتے ہیں۔ کمزوری کا عالم یہ ہے اور اس راستے پہ چل رہے ہیں جسے جہنم کا راستہ کہا جاتا ہے۔ ہائے وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز اور حرارت والی جہنم کی آگ ہے، اس میں اگر پہاڑوں کو ڈالا جائے تو پہاڑ پگھلنے لگے۔ اب آپ مجھے بتائیں جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں اپنے نازک وجود کا کیا ہوگا، اس میں اپنے کمزور وجود کا کیا ہوگا؟ اسی سے بچنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ جہنم کے راستے کیسے جا رہے ہیں، ہم لوگ جہنم کے راستے کس طرح جا رہے ہیں۔ آئیے اللہ اکبر، اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے۔ اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ کر جہنم کی خبر دے رہے ہیں، جہنم کے عذاب کی خبر دے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے اور اس کا حال یہ ہے اس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، اس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یاد رکھنا یہ دنیا چند دن کی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا۔ فرعون نے 400 سال حکومت کی مگر وہ دنیا میں نہ رہا، نمرود نے سینکڑوں سال حکومت کی وہ دنیا میں نہ رہا، شداد نے زمین پر اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی وہ دنیا میں نہ رہا۔ یاد رکھو نیک لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے اور برے لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے، ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے اور ہمارے بعد ہماری نسلیں ہوگی۔ میرے عزیز مال کی محبت میں آخرت کو فراموش مت کرو، جوانی کے نشے میں اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے مت ڈالو، آخر موت ہے موت، روح کا رشتہ جسم سے ایک دن ٹوٹ جائے گا اور اللہ کی عدالت میں تمہیں اور ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا۔ افسوس، اللہ اکبر، میں تو اسکول کے بچوں کو کہتا ہوں کہ اسکول کے بچوں ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، بورڈ کا ایگزام دینا ہو، بورڈ کا ایگزام دینا ہو تو اسکول کے بچے پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں۔ افسوس، اسکول کے بچوں کو بورڈ کا ایگزام دینا ہے تو وہ پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں۔ ایگزامینر اپنے جیسا انسان ہے، اس کو امتحان دینا ہے تو پوری رات جاگ کے تیاری کرتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کو امتحان دینا ہے، ہم کتنی راتیں جگے، ہم نے کیا اس امتحان کی تیاری کی، ہم نے اس تیاری کے لیے کیا انتظام کیا، سوائے گناہ کے، سوائے پاپ کے، سوائے جرائم کے، سوائے اللہ کی
ناراضگی کے ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا، ہائے اپنا کیا بنے گا؟ آؤ آؤ سنو، اللہ کے سچے نبی، غیب دا نبی، ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، جہنم کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم کا وہ حصہ جسے لملم کہتے ہیں اس میں کون جائے گا، کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر دنیا میں نماز چھوڑتے تھے ان کو وادی لملم میں داخل کیا جائے گا۔ اور وادی لملم کا حال کیا ہے؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ